بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش و مسرور دیکھا۔ میں نے پوچھا، مولا آج خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آج یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں اسلام جذبے کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک دن ابو سفیان حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ رسول اللہ سے سفارش کرا کے کچھ ایسا معاہدہ لکھوا دیجئے جس کی روح سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جو کچھ کہہ چکے ہیں اس میں اب فرق نہ ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام مولا کی گود میں تھے کہ جب آپ کی عمر صرف 14 مہینے کی تھی، دوڑ کر ابو سفیان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، داڑھی پکڑ کر کہا کہ کلمہ شہادت زبان پر جاری کرو، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ دیکھ کر مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ مسرور ہو گئے۔ کم سنی کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کی یہ عادت رہا کرتی تھی کہ جو بھی وحی رسول اللہ پر نازل ہوا کرتی تھی، امام حسن علیہ السلام اسے یاد کر لیا کرتے تھے اور گھر آ کر اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سنایا کرتے تھے۔ جب بی بی سیدہ نے یہ تذکرہ امام علی علیہ السلام سے کیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول اللہ، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھوں اور سنوں۔ تو بی بی سیدہ نے مولا کو امام حسن کے آنے کا وقت بتا دیا، اور ایک دن مولا علی علیہ السلام حسن سے پہلے گھر میں داخل ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی گود میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع فرما دی، لیکن بولتے بولتے امام حسن علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے بابا محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور دوڑ کر امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ کے چہرے کے بوسے دینے لگے۔ اسی طرح ایک دن امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے رہا نہ گیا اور ممبر کے پاس تشریف لے جا کر فرمانے لگے، میرے باپ کے ممبر سے اتر آؤ، یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر ممبر سے اتر آئے اور امام حسن کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور علم بھی آپ کے وجود اطہر کے اندر سمندر کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے اور اپنے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے تھے کہ اسی عالم میں ایک نہایت بلند قامت بزرگ ترین ہستی مسجد میں داخل ہوئی۔ مدینے والوں نے اس سے پہلے اس شخص کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے تمام صحابہ نے جگہ چھوڑی اور وہ شخص آ کے رسول اللہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے چند اہم سوالات پوچھنے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے سوالات میرے اس فرزند حسن ابن علی سے پوچھو۔ بس اس شخص نے بغیر کسی تردد کے اپنا چہرہ امام حسن علیہ السلام کی طرف کیا۔ اگر اس شخص کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ شرمندہ ہو کر رسول اللہ سے کہتا
کہ میں سوال آپ سے کرنے آیا ہوں اور جواب اس بچے سے کیسے لوں، لیکن اس عظیم ہستی نے اپنے سوالات امام حسن سے پوچھے اور رسول اللہ سے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ بس لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخر کون تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کریم اہل بیت سید و سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا دوسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد